نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ۔ کسی نے یہ سوال کیا ہے کہ قربانی کن پر واجب ہے، یعنی جتنے مسلمان ہیں کیا تمام مسلمانوں پر قربانی واجب ہے یا اس کے لیے کچھ شرائط ہیں؟ تو اس مختصر سی ویڈیو میں آپ شرائط قربانی جانیں گے کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے لیے کون کون سی شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو آپ غور سے سنیں، قربانی واجب ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، چونکہ یہ ایک اہم عبادت ہے اور سنت ابراہیمی ہے اور خود نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، جو ہم ایمان والوں کے لیے قیامت تک باقی رکھی گئی ہے، مسلمانوں پر واجب ہے۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، چونکہ یہ عبادت ہے اور غیر مسلمان سے، کافر سے کوئی عبادت مقصود نہیں۔ دوسری شرط مقیم ہونا ہے، یعنی مسافر نہ ہو۔ مقیم کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے گھر میں ٹھہرا ہوا ہو یا اپنی جائے اقامت میں ہو۔ مسافر وہ شخص ہے جو اپنی جائے اقامت سے، یعنی جہاں اس کا گھر ہے یا جہاں پہ وہ رہ رہا ہے کئی مہینے سے، تو اپنی جائے اقامت سے 92 کلومیٹر دوری کی مسافت طے کرنے کے ارادے سے نکلا ہو۔ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد، تو کم سے کم 92 کلومیٹر سفر کے ارادے سے اگر وہ اپنی جائے اقامت سے نکل پڑا اور جہاں وہ جا رہا ہے اس کی مسافت 92 کلومیٹر ہو اور وہاں 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کا ارادہ رکھتا ہے، تو ایسا شخص یہ مسافر ہے، چاہے وہ 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کی مسافت، اس سے زائد کی دوری کو چند گھنٹوں میں ایروپلین وغیرہ کے ذریعے سے طے کر لے، مگر اس کے باوجود اگر وہ اپنی جائے اقامت سے 92 کلومیٹر تک جانے کا ارادے سے وہ نکل پڑا ہے اور 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کے ارادے سے گھر سے نکل گیا اپنی جائے اقامت سے، تو وہ مسافر ہے، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اب اگر قربانی کرے تو نفلی طور پہ کرے گا، اسے ثواب ملے گا۔ تیسری شرط ہے کہ بالغ ہو، یعنی نابالغ نہ ہو۔ اب نابالغ کے پاس اگرچہ دولت ہو، وہ مالک نصاب ہو، مگر نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے بلکہ بالغ پر قربانی واجب ہے۔ چوتھی شرط جو اہم شرط ہے کہ مالک نصاب ہو۔ مالک نصاب کہتے کسے ہیں؟ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو شخص قربانی کے دنوں میں، چاہے 10 ذی الحجہ کو یا 11 ذی الحجہ کو یا آخری دن 12 ذی الحجہ کو وہ مالک نصاب بنا، 52.5 تولہ چاندی کا مالک بن گیا یا 7.5 تولہ سونے کا مالک بن گیا یا اتنے روپے کا مالک بن گیا کہ جس سے وہ پرزینٹ میں، موجودہ وقت میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے۔ اب چونکہ چاندی کی قیمت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، سونے کی بھی قیمت گھٹتی بڑھتی ہے، تو موجودہ وقت کے اعتبار سے آپ نیٹ پر سرچ کر لیں، کسی جانکار سے پوچھ لیں جو سنار ہے آپ کے شہر کے، اس سے معلوم کر لیں کہ 52.5 تولہ، یا اگر تولہ نہ سمجھتے ہوں تو بھری کہہ سکتے ہیں، 52.5 بھری چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ جیسے ابھی جو ہے جولائی کے مہینے میں نے جیسے سرچ کیا تو 35,000 روپے اگر کوئی شخص کے پاس ہے، چونکہ میں بنگال کی بات بتا رہا ہوں، اگر بنگال میں 35,000 روپے کا کوئی مالک ہے پرزینٹ میں، تو وہ مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو آپ یہ جان لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے مالک ہوں یا اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، اتنے روپے آپ کے پاس ہیں، یعنی 35,000 روپے یا اس سے زائد، تو کم سے کم 35,000 روپے آپ کے پاس میں ہیں، بزنس کے سامان کو جوڑ لیں
تو آپ پہ قربانی واجب ہے، یا اگر چاندی نہیں ہے صرف سونا ہے 7.5 تولہ سونا تو بھی قربانی واجب ہے، یا آپ کے پاس 1 بھری چاندی ہے 1 تولہ چاندی ہے اور 1 تولہ سونا ہے تو بھی آپ پہ قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی شرط ہے کہ آپ کے پاس میں 35,000 روپے یا مان لیں کہ 52.5 تولہ چاندی کے ساتھ ساتھ آپ کے اوپر میں قرض نہ ہو کسی کا، اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس میں جو چیزیں ہیں جو روپے پیسے ہیں وہ ضروریات زندگی کے علاوہ ہو، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ حاجت اصلیہ ہے کیا؟ تو آپ غور سے یہ جانیں کہ جیسے رہنے کے لیے مکان، تو کچھ لوگوں کے پاس 2 مکان ہوتے ہیں یا 2 روم کہہ لیں، کہ ایک سردی میں استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک گرمی میں ہوتے ہیں۔ تو اب جو سردی اور گرمی میں استعمال کرنے والے مکان ہیں وہ حاجت اصلیہ میں ضرورت میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی تیسرا مکان ہے اور وہ اس کی قیمت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کو پہنچ جا رہی ہے تو بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ اسی طرح سے قرض کے بارے میں بھی جان لیں کہ اگر آپ نے قرض لیا ہے تو قرض کی 2 قسمیں ہیں، ایک قرض ہے میعادی اور ایک ہے غیر میعادی۔ غیر میعادی یعنی جس کا کوئی ٹائم فکس نہ ہو، مثلا آپ کے دوست نے، آپ کے رشتہ دار نے آپ کو 50,000 روپے دیے ضرورت پوری کرنے کے لیے، یہ کہا کہ جیسے آپ کو ہو جائے آپ واپس کر دیں، تو اب یہ 50,000 روپے آپ اگرچہ ابھی واپس نہیں کر رہے ہیں لیکن چونکہ یہ غیر میعادی ہے، اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، اب یہ 50,000 روپے اگرچہ موجود ہیں آپ کو اس کو جو ہے مینس کر دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی خریدنے کی مقدار میں روپے ہیں تو آپ پر پھر قربانی واجب ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہے میعادی، یعنی اس کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے، جیسے کسی نے اسکارپیو خریدا یا کوئی 4 چکا گاڑی خریدی اور وہ قسط پہ ہے، اب آپ کی قسط بندھی ہوئی ہے، اگرچہ آپ پر 10 لاکھ کا لون ہے، 10 لاکھ کا قرض ہے، لیکن آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ جو قسط ہے جیسے قربانی کے دنوں میں اگر آپ کو قسط ادا کرنی ہے 1,000 یا 2,000 تو وہی 1,000 2,000 کو مائنس کریں گے، اس کے علاوہ جو لون کی قسط والی صورت ہے اس کو مائنس نہیں کریں گے۔ اور ضروریات زندگی میں سے مان لیجئے کہ آپ کے پاس میں مکان ہے رہنے کے لیے تو یہ ضرورت میں ہے، چلنے کے لیے ایک بائک ہے یہ ضرورت میں ہے، لیکن اگر دوسری بائک ہے، ڈبل بائک آپ رکھے ہیں تو پھر وہ دوسری بائک کی وجہ سے آپ مالک نصاب ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس میں لیپ ٹاپ ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے تقریباً 35,000 روپے کا تو آپ کی ضرورت میں شامل ہے یا اس سے زائد کا، لیکن اگر دوسرا لیپ ٹاپ ہے تو پھر اگر اس کی قیمت 35,000 یا اس سے زائد ہے تو آپ پر پھر قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ حاجت اصلیہ میں دوسرا والا شامل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کے پاس میں 35,000 سے زیادہ قیمت کے 2 موبائل ہیں تو ایک موبائل آپ کی ضروریات میں شامل ہیں لیکن دوسرا موبائل آپ کی ضروریات سے الگ ہیں تو قربانی آپ پر واجب ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس میں صرف رہنے کے لیے مکان ہے اور سونا چاندی بھی نہیں ہے، بزنس بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کے روپے بینک بیلنس ہیں، یعنی بینک میں فکس ڈپوزٹ ہیں، چاہے MIS کی صورت میں ہو چاہے جو بھی صورت ہو، تو اب بینک بیلنس کی وجہ سے بھی آپ پر قربانی واجب ہے۔ تو آپ نے جان لیا کہ یہ شرطیں ہیں کہ مسلمان ہو، پھر مقیم ہو، اور پھر کیا ہے بالغ ہوں اور مالک نصاب ہوں۔ تو ان چیزوں کو جانیں، دوسروں کو بتائیں، قربانی ضرور کریں۔ جن دنوں کی قربانی آپ نے نہیں کی ہے تو اس کے بدلے میں ایک بکری کی قیمت صدقہ کریں، یا اگر بکری کی قیمت صدقہ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم بڑے جانور کا ایک حصے کا جو پرزینٹ میں جو اس کی قیمت آتی ہے اس کی قیمت معلوم کر کے ضرور صدقہ کریں۔ لیکن ان دنوں میں قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کریں، کیونکہ قربانی آپ پر واجب ہے، نہیں کریں گے سخت گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔